سہیل یہ بتائیے گا کہ حکومت سازی کے حوالے سے ایک بیسک ڈھانچہ جو سٹرکچر ہے وہ تو اس کی تصویر تو ہمارے سامنے آ چکی ہے، جاتی عمرہ میں اہم اجلاس بھی ہوا، کیا اپڈیٹس ہیں، فیصلے کیا اہم سامنے آ رہے ہیں؟ جی بالکل، جو مسلم لیگ نون کے پنجاب میں حکومت بنانے جا رہی ہے، اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور مریم نواز جو ہے وہ حکومت سازی کے حوالے سے اہم فیصلے کر رہے ہیں۔ کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا اور اس اجلاس سے قبل جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا، جس میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ طے کی جائے گی اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ متوقع ہے کہ ابھی تک مسلم لیگ نون کی جانب سے کسی کو بھی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے لیے نامزد نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے فیصلہ جو ذرائع بتا رہے تھے کہ وہ نواز شریف نے کرنا تھا اور نواز شریف اسلام آباد ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ حتمی نہیں ہو سکا تھا۔ تو اب ذرائع نے بتایا کہ آج یا کل تک جو ہے وہ مسلم لیگ نون اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے نامزد جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے مجتبیٰ شجاع اور ظہیر چنڑ کے نام سامنے آ رہے تھے، کیا یہ فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، یہ صرف سجیشنز ہیں ابھی تک؟ اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت ہے ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ کیا ارائیاں ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو مسلم لیگ نون کے پنجاب اسمبلی میں کوآرڈینیٹر ہیں یا جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسپیکر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں نام جو گردش کر رہے تھے اس میں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا بھی تھا، ملک احمد خان کا نام بھی تھا اور جو سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں رانا اقبال خان، ان کا نام جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق سر فہرست تھا اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے ساتھ بھی ان کے اچھے جو ہیں وہ رابطے تھے، تو وہ اس حوالے سے کوشش میں بھی تھے۔ جہاں تک مجتبیٰ شجاع الرحمان کا نام ہے، ان کا وزارت محکمہ ایکسائز کی وزارت کے حوالے سے جو ہے وہ نام زیر غور کیا جا رہا ہے، تو ابھی تک اس حوالے سے حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ ابھی جو نام ہے وہ زیر غور چلائے جا رہے ہیں، لیکن اس پر کوئی مسلم لیگ نون کی جتنی بھی قیادت سے بات ہوئی ہے وہ اس بات کو آن نہیں کر رہے کہ مجتبیٰ شجاع الرحمان جو ہیں وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوں گے یا نہیں۔ عثمان بتائیے گا، الیکشن کمیشن میں اس وقت اجلاس جاری ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس جاری ہے جس میں سیاسی جماعتوں کو جو مخصوص نشست کوٹا ہے وہ الاٹ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز جو ہے سنی اطاعت کونسل کی جانب سے درخواست آ گئی ہے الیکشن کمیشن کے پاس، جن کے کا یہ کہنا ہے کہ جو 86 اراکین ہیں قومی اسمبلی سے وہ سنی اطاعت کونسل میں شامل ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی سے 107 جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے 90 اراکین جو ہیں انہوں نے اس میں سنی اطاعت کونسل میں شمولیت اختیار کر لی ہے، تو اور 9 جو امیدوار ہیں سندھ اسمبلی کے وہ بھی سنی اطاعت کونسل میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو ان کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستوں کا کوٹا الاٹ کیا جائے گا، اس میں سنی اتحاد کونسل کو بھی کوٹا الاٹ کیا جائے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن سے قبل اپنی جو ترجیحی لسٹیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کو فراہم کر دی گئی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو لسٹ فراہم کی گئی تھی چونکہ ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا تھا، اس کے بعد ان کی جو لسٹ ہے وہ الیکشن کمیشن نے اس لسٹ میں سے ان کے نام نکال دیے تھے۔ البتہ اب چونکہ تمام جو آزاد اراکین ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں، تو سنی اتحاد کونسل کی جانب سے باضابطہ درخواست الیکشن کمیشن کو دی جا چکی ہے۔ الیکشن کمیشن اس اجلاس میں آج نہ صرف سنی اتحاد کونسل کے اس درخواست کا جائزہ لے گا بلکہ اس کے علاوہ بھی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں جن کے پاس امیدوار جو کامیاب ہو چکے ہیں ان تمام کو بھی کوٹا جو مختص کرے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج جو ہے آخری دن ان کے پاس جب عام انتخابات ہوتے ہیں 8 فروری کو ملک بھر میں الیکشن ہوئے تو ان کے پاس 14 دن ہوتے ہیں، 14 دن کے بعد انہوں نے تمام جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کرنے ہوتے ہیں اور آج ان کے پاس آخری روز ہے کہ جو لوگ رہ گئے ہیں، جو امیدوار رہ گئے ہیں، عثمان یہ بتائیے گا کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے کتنے ارکان کے حلف نامے اب تک جمع کروائے گئے ہیں؟ جی جو قومی اسمبلی ہے اس میں 86 اراکین کی جو ہیں وہ جمع کرائے جا چکے ہیں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی اگر بات کریں تو پنجاب سے 107، خیبر پختونخوا سے 90، جبکہ جو سندھ اسمبلی ہے اس سے صرف محض 9 اراکین ہی جو ہے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں۔ ان تمام کے جو پارٹی میں شمولیت کے نوٹیفیکیشن ہیں اور جو ان کے بیان حلفی ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جا چکے ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن آج فیصلہ کرتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے تو تمام سیاسی جماعتوں کو 4.5 کی تناسب سے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ الاٹ کی جائیں گی، اور اگر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں جا چکے ہیں اگر سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جاتی تو تمام سیاسی جماعتوں کو 3 کے حساب سے جو ہے
وہ مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں گی۔ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں بڑے واضح ہے کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے سیکشن 104/4 کے تحت جو مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ الیکشن سے قبل اپنی جو ترجیحی لسٹیں ہیں وہ الیکشن ٹھیک ہے، اس کمیشن کو فراہم اجلاس میں کرتی ہیں فیصلہ اور کیا الیکشن جائے گا کمیشن کہ کتنی مخصوص نشستیں الاٹ ہونی ہیں۔